ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قرآن کریم کی یہ آیات سورہ قصص کی پہلے رکوع کی چند آیات ہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصص اور واقعات کو تفصیل سے ذکر فرمایا اور منشا خداوندی یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت، ان کی جانت، ان کی شرافت
ان کی مظلومانہ زندگی، ان کی حق گوئی، باطل سے ٹکرانا، مصائب اور علائم سے دوچار ہونا، حوادثات کے تھپیڑے کھا کر بھی ثابت قدم رہنا، قرآن کریم جا بجا یہ بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ ان برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ یہ اتنا اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے کہ اللہ پاک جل شان وہ خود ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک کلام فرمایا کرتے تھے۔ اس پیغمبر کی کتنی بڑی شان ہوگی، کتنی بڑی عظمت ہوگی، وہ کتنی بڑی شان کا مالک ہوگا کہ خدا براہ راست جس سے گفتگو فرمائے۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات اس لیے نہیں آ سکتی کہ تمہاری سمجھ میں وزارت آتی ہے، صدارت آتی ہے، صدر جس سے ملے، وزیر اعظم جس سے ملے وہ بڑا، اس لیے کہ ہم دنیا دار بندے ہیں، ہماری نظروں میں صرف حقیقت دنیا کی ہے۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سلسلہ ہے، یہ سارے کا سارا اتنا برگزیدہ بندوں کا ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے نام پر بڑی مار کھائی، اور یہ غریب وہ نبی ہے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار شروع تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فرعون تھا، جس کو نجومیوں نے خبر دی کہ تیری حکومت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا۔ وہ ظالم اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، خدا بنا ہوا تھا، انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ معاف رکھنا، فرعون اگر یہ بات کہے کہ میں تمہارا رب ہوں تو وہ تو کافر، اور اگر آج کوئی کہے کہ میں تمہیں پالتا ہوں، میں تمہیں کھلاتا ہوں، میں تمہیں مارتا ہوں، میں زندہ رکھتا ہوں، تم میرے سہارے جی رہے ہو، وہ فرعون چھوڑ کے فرعون کا باپ نہیں؟ ہزاروں آدمی ایسے ملیں گے جن کے دلوں میں یہ خیال ہے کہ فلاں آدمی میرے سہارے زندہ ہے، فلاں آدمی میرے سہارے زندہ ہے، اور بلکہ بعض بدبخت ایسے ہیں وہ اسلام اور ایمان کو کہتے کہ صاحب ہم ہیں تو اسلام ہے، ہم نہیں تو اسلام نہیں۔ بے شمار ایسے لوگ پھرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اور اتنا آرام میں تھا، اتنا آسائش میں تھا، 400 برس تک اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوا، سر کا درد کبھی نہیں ہوا 400 سال میں۔ لوگ اس کو خدا مانتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو خدا منواتا تھا۔ جب خبر دی نجومیوں نے تو داعیے مقرر کر دی، عورتوں کو پکڑ پکڑ کے لاؤ، ان کے حمل کراؤ تاکہ وہ بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ پھر بچوں کو مارنا شروع کر دیا، بے شمار بچے مارے۔ چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے کہ فرعون نے اعلان کر دیا یقتلون ابناءکم وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اپنے کارندوں کو حکم دیا، اپنی حکومت والوں کو حکم دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتے جاؤ، ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے جاؤ، ان سے ہم بدماشیاں کیا کریں گے۔
فرعون نے آرڈر دے دیا، چاروں طرف بچوں کا قتل عام شروع ہے، ادھر دنیا میں بچے آتے ہیں، ادھر قتل کر دیے جاتے ہیں، ایک دن کے بچے کا قتل، 2 دن کے بچوں کا قتل، مہینے کے بچوں کا قتل، رات دن قتل عام ہے معصوم بچوں کا، پیارے پیارے لختی جگر قتل ہو رہے ہیں، نور نظر قتل ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں بچوں کو قتل کرا ڈالا۔ اپنا خوف بڑا کھاتا ہے آدمی، دوسرے کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ مسافر کی جان کو بنتی رہے، بیمار کی جان کو بنتی رہے، کسی افسر کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا، کسی وزیر کے سر میں درد نہیں ہوتا کہ قوم کا کیا بن رہا ہے، پبلک کا کیا بن رہا ہے، اپنی ٹانگوں کا فکر پڑتا ہے، وہ ان کو پکڑ کے نہ کھینچے۔ پھر تو تعلقات بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، روپیہ پیسہ بھی بے درے خرچ کیا جا سکتا ہے، لیکن انسانیت کی بہلائی کے لیے، انسانیت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، انسان کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے کوئی ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اور دنیا داروں کی نہیں، بڑے بڑے دیندار اب عملی طور پر ہم فرعون بن گئے، اپنا پیٹ پالیں گے، برابر والے کا کوئی خبر نہیں کریں گے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا مجدی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جس آدمی نے شام کو کھانا کھایا اور برابر میں کوئی یتیم غریب محتاج اس کے بھوکا رہ گیا، اس نے کھانا نہیں کھایا بلکہ اس نے گند کھایا۔ چنانچہ فرعون نے پورے ملک میں ادھم مچا رکھا ہے، پورے ملک میں قتل عام جاری ہے، بچوں کا قتل ہو رہا ہے، اور رات دن اعلان پر اعلان کیا جاتا ہے یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ ان کے بچوں کو قتل کرتے چلے جاؤ، ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حمل ہوا، اللہ پاک جس کا رکھوالا ہو، خدا جس کا محافظ اور نگہبان ہو، اس کا کون بال بینکا کر سکتا ہے، اسی کون آگے پیچھے کر سکتا ہے، وہ خدا کا نظام ہے، وہ پروردگار عالم ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں زبردست ہوں، سارے جہان کو ایک سیکنڈ میں برباد کر سکتا ہوں، پوری دنیا کو 1 منٹ میں آباد کر سکتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ پاک نے اس کے پیٹ میں حمل قرار فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ذریعہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ دی، القاء کیا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں، اس بچے کی حفاظت کرنا، میرے حوالے کر دینا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب بچہ پیدا ہو گیا، جرخان کے پاس گئی، بڑھائی کے پاس گئی، لکڑی کے کام کرنے والے نجار کے پاس گئی اور اسے کہا کہ مجھے ایک صندوق چاہیے، ایک صندوق لکڑی کا چاہیے جس میں پانی داخل نہ ہو، مجھے ایک ایسا صندوق بنا دے جس میں پانی داخل نہ ہو۔ اس نے کہا کتنا بڑا؟ کہ اتنا بڑا جس میں بچہ آرام سے لیٹ جائے۔ اس نے کہا بچے کو کیا کرے گی لٹا کے؟
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑا گریز کیا کہ نہ بتاؤں چھپاؤں، لیکن اب بات بن بھی نہیں سکتی تھی، بیچاری خود صندوق بنانا جانتی نہ تھی، خود صندوق بنا نہیں سکتی تھی، مجبوراً بتا دیا۔ ایک اللہ پاک نے مجھے بڑا خوبصورت بچہ دیا ہے، اندازہ لگاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے میری بندی ایک خطرے سے بچانے کے لیے، فرعون کے اندیشے سے بچانے کے لیے، اس کے قتل کے خطرے سے بچانے کے لیے لکڑی کا صندوق بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو اس میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دے۔ اب بتاؤ ایک خطرے سے بچانے کے لیے کتنے خطرات کے حوالے ہیں؟ وہ غرق ہو سکتا ہے، وہ ڈوب سکتا ہے، اسے مخالف پکڑ سکتا ہے، اسے دشمن پکڑ سکتا ہے، وہ کسی جانور کے حوالے ہو سکتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس مولا کی کہ حکم پر کتنا یقین ہے، اس کی ذات پہ کتنا یقین ہے، اس کی صفات پہ کتنا یقین ہے۔ آج مردوں کو اتنا یقین نہیں، عورتوں کو اتنا یقین نہیں جتنا موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی ذات اور صفات پہ یقین تھا۔ آج کی عورتوں کا قبر والے پہ یقین آ جائے گا، جو سب کچھ نکال کے ننگا بیٹھا ہوگا اس پر یقین عورتیں کر لیں گی، لیکن خدا کے قرآن پر، خدا پہ یقین نہیں آئے گا، اللہ کی ذات پہ یقین نہیں آئے گا جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ ننگے پہ یقین آ جائے گا، اس لیے کہ اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے، ننگا بیٹھا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی والدین کا یہ یقین نہیں، چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا یقین دیکھو، اللہ کی ذات پہ اعتماد دیکھو، خدا کی ذات پہ بھروسہ دیکھو، ایک خطرے سے بچانے کے لیے تدبیریں کر رہی ہے، تجویزیں کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس بڑھی کو، جرخان کو، نجار کو بتا دیا کہ ایک لڑکا ہے اللہ نے دیا ہے، فرعون بچوں کو قتل کر رہا ہے، میں ماں ہوں، میں کیسے برداشت کروں، اپنے بچوں کو دریا میں بہا دوں گی صندوق سے میں لٹا کر۔ اور انعام دیا کرتا تھا ظالم کمینہ وہ جو بادشاہ تھا فرعون، پیسے بھی دیے، بچوں کو قتل کرنے کے بعد پیسے دیا کرتا تھا، جو خبر دے دیتی یا خبر دیا کرتا تھا کہ فلاں کے گھر بچہ پیدا ہوا ان کو انعام دیتا تھا۔ تم میں سے کئی حاجی، کئی نمازی ابھی سے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ بڑے ظالم ہوں گے، بڑے کمینے تھے، بچوں کو قتل کرانے کی خبر دیتے تھے، انعام لیتے تھے۔ آج اگر تمہیں اس قسم کا روپیہ ملے تم جو سارے سڑک پہ پھینک دو گے، سارے اولیاء کرام بیٹھے ہو، سارے غوث و ودالوں کی اولاد ہو، کون چھوڑتا ہے؟ پیسہ چاہیے، عزت بیچ کر ملے، ایمان بیچ کر ملے، غیرت کو دھبا لگا کر کے ملے، ایمان کا بیڑا غرق کر کے ملے، پیسہ چاہیے۔ شاید ہم انہی لوگوں کی اولاد نہ ہو جو ایسے معاملات میں آگے بڑھ بڑھ کر خبر دیا کرتے تھے۔ آج بھی کتنے لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے، ادھر تھانے میں پکڑوا دے، صبح پکڑوا دینا، پیسے مار لینے، شام کو چھڑوا دینا، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ اور پھر مسلمان کے مسلمان، پھر ایماندار، پھر یقین والے، پھر خدا اور رسول والے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بات سن کر بڑھائی درخان نجار کے دل میں بے ایمانی آئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا پیسے دے گی لکڑی کے صندوق کے، بادشاہ کو خبر نہ کروں کافی سارا انعام ملے گا، جا کر کے بادشاہ کو اطلاع دوں اور انعام کا ڈھیر ملے گا، بڑی دولت ملے گی۔ فرعون کے دربار میں گیا، وہاں درباریوں نے روک لیا، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ ایک خاص بات ہے کہ میں نے خود فرعون کو بتانی ہے۔
نے کہا چل چل خاص بات والا آئے گا، چل یہاں سے۔ انہوں نے ڈنڈے مار کے بھگا دیا۔ پھر شام کے وقت یا اگلے دن پھر گیا۔ یہ جو پیسوں کا درد ہوتا ہے نا، یہ چین نہیں لینے دیا کرتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی جب پیسوں کا درد ہوتا ہے، بڑی کروٹیں بدلتا ہے آدمی پیسوں کے درد میں۔ ہائے رہ گیا میں، ہائے لٹ گیا مال، لے گئے لوگ، بن گئے بنگلے، چل گئی کوٹھیاں آسمان کی طرف، میں رہ گیا۔ وہ خبیث پھر گیا، پھر درباریوں نے روکا، اس نے کہا مجھے جانے دو، نہیں بادشاہ کی بادشاہ تباہ ہو جائے گی، بیڑا غرق ہو جائے گا فرعون کی حکومت کا۔ ایک خاص بات بتانے آیا ہوں جو بادشاہ کو بتانے کی ہے۔ انہوں نے سوچا یار کبھی ایسا نہ ہو ہم ہی مارے جائیں، کوئی خاص بات ہی ہو۔ اس کو رستہ دے دیا، اگلوں نے روکا، انہوں نے ان کو بھی کہا کہ یار کوئی خاص بات اس کے پلے ہے۔ ہمارے یہاں بھی خاص باتوں والے بڑے آئے اور بڑے آ رہے، تاشقند والے چلے گئے، 14 اگست والے پھر آ گئے، بڑے بڑے لوگ آئے اور بڑے بڑے گئے، مگر عبرت کسی کو حاصل نہ ہوئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑو عقل والوں، اللہ نے دماغ دیا، کھوپڑی میں دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل شعور بخشا، ذرا عقل پیدا کرو۔ جب وہ جرخان رستہ لیتا بادشاہ کے قریب پہنچا، بادشاہ کو کہنے لگا ہاں جی انعام کیا دو گے؟ بڑی خاص بات ہے میرے پلے، تجھے کوئی خبر نہیں دے سکا، نہ کوئی نجومی، نہ کوئی تیرا کرندہ، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی ملازم، میرے پلے بڑی خاص بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تجھے یہ انعام ملے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انبیاء کا مالک بھی وہی ہے، رسولوں کا مالک بھی وہی ہے، غریبوں کا مالک بھی وہی ہے۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی داستان کہنے شروع کی، اللہ نے زبان بند کر دی، زبان بند کر دی، گنگا ہو گیا۔ اب لگے درباری کہنے ابے بکتا کیوں نہیں، اب آگے کہو نا، تو کہتا تھا میرے پلے بڑی خاص بات ہے، بڑی اطلاع ہے، ورنہ حکومت چلی جائے گی۔ اب وہ گھوں گھوں کرتا ہے، بول سکتا نہیں زبان سے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، سارے جہان کا رب میں، پالنے والا میں، خالق میں، پیدا کرنے والا میں، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار ہو جائے تندرستیاں دینے والا میں، اور میرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اندر کے بڑے درباریوں نے کہا کہ تم نے اس پاگل کو اندر کیوں آنے دیا؟ اس نے فرعون بادشاہ کو خام خواہ پریشان کیا، مخمصے میں ڈال دیا، تردد اور فکر میں ڈال دیا کہ پتہ نہیں اس کے پلے کیا بات تھی۔ اس نے انعام لینے کا ڈھنگ بنایا۔ وہ بار والے جو تھے نا، کئی کئی طبقے ہوتے تھے، جیسے ہمارے یہاں چوکیاں ہوتی ہیں، باہر کھڑے ہیں سنتری، پھر اندر کھڑے ہیں، پھر اندر کھڑے ہیں، پھر اندر کھڑے ہیں، تو وہاں بھی ہوا کرتا تھا ایسا ہی۔ تو باہر والے جو تھے جن کو وہ دھوکہ دے کر چلا گیا تھا، وہ گھسیٹ کر باہر لائے، اور وہ کہنے لگے چل اندر نہیں بات بتا سکا تو ہمیں تو بتا۔ اب لگا وہ اشارے کرنے، کوکو کرنے، ان لگا اسے لمبا ڈالو، لمبا ڈال لیا، اور پھر کی اس کی بجائے انہوں نے کہ اس نے ہماری ساتھ بدماشی کی ہے، دھوکہ دیا، بادشاہ تک پہنچا اور بات کچھ نہیں، بکواس کی اس نے، اور اب بولتا نہیں، گونگا بنا ہوا ہے، دے ڈنڈا دے ڈنڈا،
ایسے مولا بخش لگائے کہ کھان اتار دی. اب بیچارہ یوں بھی نہ کہہ سکے کہ یارو نہ مارو، آئے کو کرے جیسے کتے کو ڈنڈے مارتے ہیں نا. اللہ 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 پاک اپنے دشمنوں کو یوں پٹواتا ہے، اپنے دشمنوں کو یوں مرواتا ہے. فرمایا عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين. فرمایا جب میں غصے میں آ جاؤں پھر اپنے بندوں سے گناہگار بندوں کی پٹائی کراتا ہوں. پھر انہوں نے سانس لے کر اس کی پٹائی کی، بڑی مجائی ہوئی، مارا، اسے کھان اتار دی. اب وہ بتا نہ سکے کہ بات کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بیچاری پریشان آگے دیکھتی ہے، یا اللہ وہ درخان کی طرح گیا، میرا صندوق اس نے بنایا تھا، یہ تو پتہ نہیں کہ وہ انعام ہے گیا ہوا ہے. وہ ایک آدمی تھا، دو آدمی تھے، کسی بڑی نہر کے کنارے کنارے چل رہے تھے. تو دریا میں یا نہر میں رچھ تیرتا ہوا آ گیا. ایک لگا گٹھڑی ہے، یار کسی کے سامان کی گٹھڑی ہے. انہوں نے کہا پانڈ تو بہت بھاری معلوم ہوتی ہے. جو لالچی تھا اس نے چھلانگ لگا دی اور جا کے جب اسے چھیڑا نا، ریچھ نے اس کو جپا ڈال لیا. اب لگا اوپر نیچے غوطہ کھانے. وہ بار والا بولا کہ چھوڑ دے، پانڈ بھاری معلوم ہوتی ہے. وہ کہنے لگا میں تو چھوڑ رہا ہوں، اب پانڈ مجھے نہیں چھوڑتی. یہ جی گلڑی ہے نا ہوں یہ پکڑی پڑی ہے، نہیں چھوڑیں گی پڑی. اکثر اوقات ایسا ہی ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بڑی پریشان ہے کہ اب میں کسی اور درخان کے پاس جاؤں، اس کو راز بتاؤں، نہ جانے کیا ہوگا. جو یہ پہلا کی دعا مانگتی ہے، الہی دعا مانگتی ہے میرے بچے کا تو ہی مالک ہے. دوسرے تیسرے دن جو گئی تو درخان آیا بیٹھا، لیکن حلیہ اس کا ٹائٹ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے پوچھا، اچھا اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھا تو زبان کھل گئی، بےنیاز ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ انہوں نے کہا انعام لے لیا. اتنا انعام ملا. انہوں نے کہا اب میں تجھے کیا دکھاؤں، تو عورت ذات ہے، ورنہ انعام میں تجھے پیچھا کھول کے دکھاتا کہ کتنا انعام ملا ہے. بیچ نہیں سکتا میں اتنا انعام ملا ہے. خیر پھر اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی بات ہے. پھر تو اس نے بہت اچھا صندوق بنا کے دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو دے دیا اور مزدوری لے لی. جناب کلیم اللہ کی والدہ صندوق کو چھپے چھپے گھر لے گئی. اس میں موسیٰ علیہ السلام کو روئی بچھا کر لٹا دیا اور صندوق کا بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے دریائے نیل میں چھوڑ دیا. اللہ کی ذات پہ یقین دیکھو، اللہ کی ذات پہ اعتماد دیکھو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ دیکھو. اپنا لختی جگر، اپنا نور نظر، اپنا چاند جیسا بچہ اور لوگوں اندازہ لگاؤ جس کے اندر نبوت خدا بندی ہو، جو کلیم اللہ بننے والا ہو، جو رسول بننے والا ہو، اس کا چہرہ کتنا حسین ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور بہن دونوں کی دونوں گئی اور صندوق کو چھوڑ کے واپس ہونے لگی. بہن جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، وہ دریا کے نہر کے کنارے کنارے چل دی، محبت کی ماری دیکھوں گی یہ صندوق جائے گا کدھر. قرآن کریم کہتا ہے تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل.
بہن کہتی اماں میں کے ساتھ ساتھ جاؤں گی، جا کے دیکھوں گی یہ صندوق کدھر کو جاتا ہے، کیا بنتی ہے۔ اماں کہنے لگی میں نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا، وہی اس کا رکھوالا ہے، پرواہ نہ کر، غم نہ کر۔ جو اس کی حفاظت میں آ جائے، جو اس کی نگہبانی میں آ جائے، جو اس مولا کی پناہ میں آ جائے، اسے کیا کمی ہے۔ ہم نے اس کی پناہ دیکھی نہیں، ہم نے اس کی حفاظت پر یقین نہیں کیا، ہمیں خدا کی خدائی آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اگر خدا کی خدائی سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے عمل یہ ہو جو آج ہو رہے۔ اسی لیے قرآن کہتا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔ اللہ کہتا ہے نافرمانوں کے لیے میں نے بھی بڑا دردناک عذاب جہنم میں تیار کر رکھا ہے، چاروں طرف قناتی بھی میں آگ کی لگاؤں گا، اتنا زبردست پیاس کا عذاب دوں گا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ پانی 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 کرتے کرتے کروڑوں جہنمیوں کی زبان اتنی لمبی باہر نکل جائے گی، اتنی لمبی زبان باہر لٹکے گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی لمبی زبان باہر نکل آئے گی کہ اس پہ 18 لمبی زبان باہر لٹکے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اتنی لمبی زبان باہر نکل آئے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے۔ آج میرا تیرا قبر پہ یقین نہیں، موت پہ یقین نہیں، پلسرات پہ یقین نہیں، اللہ کی عدالت پہ یقین نہیں، اللہ کے حساب و کتاب لینے پر میرا تیرا ایمان نہیں، جہنم اور جنت پر یقین نہیں۔ اگر یقین ہو تو یہ زندگی کے حالات نہ گزرے، ساری جوانی کو آگ لگا دی، سجدے کی توفیق نہیں۔ آنکھ قرآن دیکھنے سے محروم ہے، ہاتھ پیر وضو کرنے سے محروم ہے، زبان کو قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں، دل کو اللہ کے قرآن کو سوچنے کی توفیق نہیں، دماغ میں اللہ کے قرآن کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، میں قناتے بھی چاروں طرف آگ کی بنا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کنارے کنارے چل رہی ہے، صندوق بہتا ہوا چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام انگوٹھے چوس رہے ہیں۔ اماں کو اتنا یقین ہے، وہ تو غریب گھر جا کے بیٹھ گئی، خدا جانے اور تو جانے میرے مولا، تو نے ہی دیا تھا، میں نے تیرے ہی حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑا دریا، اس میں سے ایک نہر نکلتی تھی، فرعون کے محل کی طرف جاتی تھی، فرعون کے محل کے اندر سے نہر گزرتی تھی۔ جب وہ موڑ آیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ صندوق اس نہر کی طرف چل دیا، اسی نہر میں بہنے لگا جو فرعون کے بادشاہ کے محل سے گزرتی تھی، دربار میں جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی آئی اور آ کے کہنے لگی امی غضب ہو گیا، پریشانی بڑھ گئی، یہ کیا ہوا، صندوق تو ادھر کو چلا۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کہنے لگی دربار میں جائے، محل میں جائے، فرعون کے پاس جائے، زندہ رہے بچ جائے، میں نے اس کے حکم کو پورا کرنا تھا وہ کر دیا، رب جانے میرا بچہ جانے، میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ میری کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟
صندوق بہتا جا رہا ہے، آگے دریا، اس میں نہر میں فرعون کی بیوی آسیہ اور فرعون دونوں نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں۔ آسیہ کے اولاد کوئی نہیں، اگر آسیہ جو ہے فرعون کی گھر والی، اس کے یہاں اولاد کوئی نہیں۔ دونوں میاں بیوی بادشاہ اور رانی غسل کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں۔ اب وہ صندوق بالکل قریب پہنچا، صندوق کی طرف فرعون ہاتھ کرتا ہے تو پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، اور آسیہ ہاتھ کرتی ہے تو صندوق بالکل قریب آ جاتا ہے۔ دونوں بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا منظر ہے، میں ہاتھ کرتا ہوں تو پیچھے کو ہٹتا ہے، اور تو ہاتھ کرتی ہے تو آگے کو آتا ہے۔ چنانچہ باہر نکل کر صندوق آسیہ نے پکڑ لیا اور کھول کے جب دیکھا تو پیارا بچہ، خوبصورت بچہ، حسین بچہ اس کے اندر لیٹا ہوا انگوٹھے چوس رہا ہے۔ فرعون کہنے لگا یہی موسیٰ ہے، یہی موسیٰ ہے وہ جو میری تمام چیزوں کو ختم کرے گا، میری خدائی کو مکائے گا، میری حکومت کو ختم کرے گا، جلدی کرو اسے لے چلو قتل کرائیں گے۔ وقالت فرعون قرۃ عین لی ولد لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ آسیہ کہنے لگی تو بڑا بدبخت ہے، بڑا نالائق آدمی ہے، تو اولاد میری ہے نہیں، اللہ نے مجھے بچہ بھیجا ہے، تجھے سارا جہان موسیٰ نظر آتا ہے۔ یہ اتنے بچے جو قتل ہو گئے، اب تک موسیٰ قتل نہیں ہوا، ہزاروں لاکھوں حمل گرائے گئے، ہزاروں پیٹ عورتوں کے گرائے گئے، لاکھوں کی تعداد میں بچوں کو قتل کر دیا گیا، اب تک موسیٰ رکھا ہے۔ یہ تو میرے لیے اللہ پاک نے ایک بچہ بھیجا، قرۃ عین لی ولد، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، میں اس کو ہرگز قتل نہ کرنے دوں گی، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ وهم لا يشعرون، اللہ پاک فرماتے ہیں انہیں دونوں کو پتا نہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون ہے۔ چنانچہ عورت کی چلی، عورت اصل میں خدا کی چلی، فرعون کی نہ چلی، دولت والے کی نہ چلی، حکومت والے کی نہ چلی، خدائی نظام چلا، اور عورت کی بات گھر میں چل گئی۔ آج بھی اگر کوئی دیندار عورت یہ چاہے کہ میرے گھر والا نماز پڑھے تو وہ پڑھوا سکتی ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ مسلمانوں والا لباس پہنے تو وہ پہنا سکتی ہے، اگر عورت ماں سے الگ کرا سکتی ہے، باپ سے الگ کرا سکتی ہے، بہنوں کو دھکے دلوا سکتی ہے، رشتے داروں سے کاٹ سکتی ہے، تو وہ اپنے خامن کو مسلمان بھی بنا سکتی ہے، بشرطے کہ اس کے اپنے اندر ایمان ہو، بشرطے کہ اس کے اپنے اندر اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہو۔ دیکھو حضرت آسیہ نے آخر منوا لیا نا، اور کہنے لگے چل چل چل، تینوں تو سارا جہان موسیٰ نظر آندا، تیری مت ماری گئی، میں بے اولادی ہو کے مر رہی ہوں، میری گود خالی ہے، میری جھولی خالی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں اتنے بڑے بادشاہ کی خدا کی بیوی ہو کر ننگی بیٹھی ہوں، بچہ کوئی نہیں، خدائی نظام ہے سارا۔ چنانچہ حضرت آسیہ محل میں لے گئی، شور مچ گیا، بچہ مل گیا، بچہ آ گیا، بچہ آ گیا۔ ایک بات کہتا ہوں، تم سب قبلہ رخ کی منہ کیے بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، جب موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو پتا چلا
کہ جہاں سے بچایا تو وہیں چلا گیا، کیا گزری ہوگی؟ جن خطرات سے بچایا تھا، اور بچوں کو تو سرکاری آدمیوں نے قتل کیا ہوگا، یہاں تو خود فرعون کے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ سری دوستو، یقین بڑی چیز ہے، ہمیں وہ یقین کہاں، ہمارا وہ ایمان کہاں، ہمیں اللہ کی ذات پر وہ اعتماد کہاں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خبر ملی کہ تیرا بچہ تو فرعون کے گھر میں پہنچ گیا، ان کے ہاتھوں میں چلا گیا، مفسرین نے لکھا ذرہ برابر فکر مند نہیں ہوئی، فرمایا میں نے خدا کے حکم سے ایسا کیا ہے، خدا جانے اور اس کا کام جانے، مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی یہ نہیں کہ کیا ہو جائے اور کیا نہیں ہوگا، میں نے اس کے حکم کو پورا کر دیا، اب وہ جانے اس کا کام جانے۔ آسیہ چوم رہی ہیں، ماتھے پہ بوسہ دے رہی ہیں، سینے سے لگا رہی ہیں۔ اب مسئلہ پیدا ہوا دودھ پلانے کا، عورتیں آ رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں میرا دودھ پینے لگ جائے تو میری نوکری لگ جائے، میرا دودھ پی لے بادشاہ کا بیٹا بن گیا نا، میرا دودھ پی لے تو میری تنخواہ لگ جائے، بادشاہ کے گھر جایا کروں گی، سفارش کیا کروں گی، مخالفین کو مرواؤں گی، اپنے ملنے والوں کو بچواؤں گی، ہزاروں فائدے اٹھاؤں گی۔ آ رہی ہیں، بچے کو گود میں اٹھاتی ہیں، لیکن اللہ کا پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کسی عورت کے پستان کو، چھاتی کو منہ لگانے کو تیار نہیں۔ اللہ نے منع کر دیا، نہ میرے نبی اگر آج بچپن میں غیر کا حق پیا کھایا تو کل کس طرح انصاف کرو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس محل میں اس وقت کھڑی ہے، وہاں موجود ہے، وہ بڑے بڑے منتر پڑھ کر عورتیں گود میں لے رہی ہیں، بڑے بڑے کلمے پڑھتی ہیں، یا اللہ میرا دودھ پی لے میرا کام بن جائے گا، میرا دودھ پی لے میرا کام بن جائے گا۔ اور یہ عورتیں ٹولی بن کے آ رہی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی اگر اجازت دو ایک عورت کو میں بھی بلا لاؤں، شاید اس کا یہ بچہ دودھ پی لے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے سارا منظر، کھڑی ہوئی، کبھی بھائی کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کی طرح منہ اٹھاتی ہے، مولا تیرے نظارے تو ہی جانے، تیری قدرت کو تو ہی جانے، ہم نے جو تجویز کی تھی وہ کر چکے، اب تیرا کام ہے، تو جانے، حفاظت تیرے حوالے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا میں بھی تمہیں ایک عورت بتاؤں، شاید اس کا یہ دودھ پی لے۔ انہوں نے کہا جلدی جا، میرا بچہ بھوکا ہے، دیکھو نا کل سے یہ وقت آ گیا، اب تک کوئی چیز چکھی نہیں، دودھ کسی کا پیتا نہیں، میرا تو ہے نہیں، جلدی جا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہنے لگی امی لو چلو کام بن گیا، چلو اب اللہ کا نام لے کر۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چل رہی ہے، جب موسیٰ علیہ السلام پہ نگاہ پڑی آنسو آنے لگے، یہ دیکھ کر میرے مولا تیری قدرت کو تو ہی جانے، تو اپنے وعدوں کا کتنا پکا ہے، اور جو تجھ پر یقین کرے اس کو تو کتنا بناتا ہے اور کتنا اس کو دیتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، الفاظ ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جی چاہا کہ بھاگ کر اٹھا کر سینے سے لگا لوں، پیار کر دوں، میرا بیٹا ہے، میرا نور نظر ہے، میرا لخت جگر ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل پر، کلیجے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔
اگر تو یکدم ٹوٹ کے پڑ گئی تو صبح پڑ جائے گا، شک پڑ جائے گا، کام بگڑ جائے گا۔ یوں لکھا مفسرین نے، حضرت آسیہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے کھڑی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو کہتے، اسے کیا پتا کہ یہی اماں ہے، کہ بہن ذرا دیکھو تو صحیح، کوشش کر کے دیکھو، کوئی منتر پڑھو، کوئی کلام پڑھو، تمہارا ہی یہ بچہ دودھ پی لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اماں کہتی ہے میرا تو ویسے ہی دودھ بڑا کم ہے، دودھ بڑا کم اترا کرتا ہے، میری خوراک صحیح نہیں ہے۔ یعنی ایسی بے پرواہی سے گود میں لیا جیسی عورتیں دوسرے کے بچے کو اٹھاتی ہیں۔ یہ گزرتی بات ہے۔ عورت کے اٹھانے بٹھانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی سگی اماں نہیں، یہ مترائی ہے، یہ دوسری عورت ہے، اس کے اٹھانے رکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ بلکہ بچے کو اگر عورت پانی دے، پانی دینے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی اماں نہیں، وہ پانی تھوڑا دیتی ہے، گھورتی زیادہ ہے۔ کھانے کو بچے کو تھوڑا دیتی ہے، آنکھیں زیادہ دکھاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب جھولی میں لیا اور بڑی بے پرواہی سے بیٹھ کر دودھ پلانے لگی، آواز آئی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی اماں، ہمارا تجھ سے یہ وعدہ ہے، تو اس کو دریا میں ڈال دے، ہم تیری گود میں دوبارہ پہنچا دیں گے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف نہ کر، غم نہ کر، پریشان نہ ہو، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں، تو نے تو صرف دریا میں میرے حکم سے بچہ ڈالا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں تیری گود میں نبی بھیج رہا ہوں، پیغمبر بھیج رہا ہوں، اپنا رسول بھیج رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع فرما دیا، یکدم سارے محل میں شور مچ گیا، پی لیا شروع کر دیا۔ بادشاہ کے بیٹے نے دودھ پینا شروع کر دیا، عورتیں دیکھنے آ رہی ہیں وہ کون مقدروں والی مائی ہے جس کو یہ نصیبہ ملا کے بادشاہ کے بیٹے نے جس کا دودھ پی لیا۔ عورتیں دیکھنے آ رہی ہیں کہ تو جو بادشاہ کے محل میں آیا کرے گی۔ حضرت آسیہ کہنے لگی 2 ٹائم دودھ پلانے آیا کرو، تمہیں منہ مانگے دام دوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کہنے لگی مجھے کہاں فرصت ہے ہر وقت آنے کی، میں گھر کے دھندے میں مشغول رہوں گی یا تیرے بچے کو دودھ پلانے آتی رہوں گی۔ پیسے بھی زیادہ دینے کا وعدہ کیا، آسیہ نے ہاتھ بھی باندھے، میں تیری منت کرتی ہوں تو آیا کر دودھ پلا جایا کر۔ دولت بھی ملی، بچہ بھی مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک وجاعلوہ من المرسلین فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما وكانوا خاطئين۔ وزیر بھی سارے سدھے ہو گئے، اللہ نے سب کی عقل مار دی۔ قرآن کریم میں آتا ہے دوسروں کے بچوں کو اب بھی قتل کرا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا کہ غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں،
غرے کو غرق کرتا ہے دریا کی موج میں، اور اپنے کو روزی دیتا ہے دشمن کی گود میں ہے۔ دوسروں کے بچوں کو قتل کر رہا ہے فرعون، اور موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں پال رہا ہے، دودھ پلانے والی کو بھی تنخواہ دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی بھی تنخواہ لگ گئی، تیری گود میں یہ کھیلتا ہے، اوروں کی گود میں روتا ہے، تو آیا کر کھلا جایا کر، تجھے بھی اتنی تنخواہ ملے گی، تجھے بھی اتنے پیسے ملیں گے۔ اللہ پاک کا نظام اللہ پاک ہی جانتا ہے، کسی کو کیا معلوم ہے۔ پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کا ذریعہ بنا دیا، حضرت آسیہ کے ہاتھوں پروردگار عالم نے فرعون کا ہی مال کھلا کھلا کر کے پالا۔ ایک دن فرعون گود میں لیے بیٹھا تھا، پیار کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے۔ اب نبی تو نبی ہوتا ہے بچپن سے ہی، داڑھی پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام نے ایک جھٹکا لگا دیا، داڑھی پکڑ کے یوں جھٹکا لگا دیا، وہ کہنے لگا چل گیا پتا یہی موسیٰ ہے، میری داڑھی کو جھٹکا لگایا۔ ایک بات تو ذرا سمجھو، برا تو مانو گے، تم نے یہ جو منہ اونٹ کے گوڈے جیسے نکلوا رکھے ہیں، وہ فرعون باوجود کافر ہونے کے داڑھی تو اس کے منہ پہ بھی تھی۔ آخر کچھ ہوگی تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ کے جھٹکا مارا، اتنی ہوگی نا کہ ہاتھ میں بھی آ گئی، جھٹکا بھی لگ گیا۔ آج ہمارے یہ حال بنا ہوا ہے، وہ بچہ سو گیا اپنے باپ کے پاس، دودھ پیتا بچہ، تو آنکھ جو کھلی تو چھوٹے بچے نے باپ کے منہ پہ ہاتھ پھیرا، تو منہ تو ایک ہی تھا نا اماں کا ابا کا، منہ پہ جو بچے نے ہاتھ پھیرا نا یہ چھوٹے بچے نے، تو دیکھا منہ تو اماں کا، پھر وہ چھاتی پہ منہ پھیر رہا ہے چاروں طرف بچہ۔ اب بڑی دیر کے بعد بچے کو یہ شعور ہوا کہ یہ اماں نہیں ہے ابا ہے۔ فرعون کہنے لگا یہی موسیٰ ہے، لاؤ جلادوں کو قتل کرائیں گے۔ اگر آسیہ کہنے لگی تیرا دماغ خراب ہو گیا، تیری عقل ماری گئی، تجھے اس بچے کا چہرہ نظر نہیں آتا، اتنا خوبصورت بچہ کہاں سے کسی کا دیکھا ہے؟ اور تیری پوری حکومت میں لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، کسی بچہ کوئی خوبصورتی نہ دیکھا ہے کہ نہیں؟ معصوم بچے کو کیا پتا داڑھی کیا چیز ہوتی ہے، باپ کیا چیز ہوتی ہے، یہ بچہ اسے کیا پتا؟ انہوں نے میری داڑھی پکڑ کے اتنا جھٹکا لگایا میرے سر میں درد ہو گیا۔ دونوں لڑ پڑے میاں بیوی۔ فرعون کہتا ہے یہی موسیٰ، آسیہ کہتی ہے کہ موسیٰ یہ نہیں ہے، موسیٰ اور کوئی ہوگا، تجھے موسیٰ پہ خواب نظر آتا رہے گا۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا دونوں کا کہ ایک طرف تو سانپ لا کر کے رکھے اور ایک آگ لا کے رکھے۔ اگر اس بچے نے سانپ کو پکڑ لیا تو ہم سمجھیں گے موسیٰ ہے، اور اگر آگ پکڑی ہم سمجھیں گے یہ موسیٰ نہیں ہے۔ دونوں میاں بیوی کا اس بات پر فیصلہ ہو گیا کہ تجربہ کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب آگ اور سانپ سامنے آئے، اب سانپ تو چلتا تھا، ہلتا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا کہ میں سانپ کو لگاؤں، بات بگڑ جاتی۔ اللہ نے حکم دیا جبریل جلد جا میرے موسیٰ کی حفاظت کر۔ جبریل امین نے موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگ پہ رکھ دیا، اور وہ بچے کی انگلی کو جو انگاری لگی، بچے کی عادت ہے کوئی جل جائے یا کچھ بھی ہو منہ میں انگلی ڈالتا ہے، وہ انگاری انگلی کے ساتھ چلی گئی، زبان بھی جل گئی۔
بس حضرت آسیہ کا داؤ لگ گیا، پھر تو سر پہ چڑھ گئی، تجھے شرم نہیں آتی، تو بڑا بے غیرت ہے، جب سے یہ بچہ آیا تو نے میری زندگی تلخ کر دی، میں کچھ ٹھنڈی ہو گئی تھی، میری گود اللہ نے بھر دی تھی، میری جھولی ہری کر دی تھی، تو ہر وقت مجھے ستاتا رہتا ہے، اب یہ دیکھو رو رہا ہے، زبان جل گئی، ہاتھ جل گیا۔ بہرحال اس مناظرے میں، مقابلے میں بھی فرعون ہار گیا، اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو جتا دیا۔ حفاظت جو کرنی تھی کلیم اللہ کی، موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ پاک قرآن کریم میں کوئی سپارہ ایسا نہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، کوئی صورت ایسی نہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر نہ ہو۔ یہ دیکھ لو کہ ماں کے پیٹ سے مصیبتیں شروع ہوئی ہیں، آخری وقت تک مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، اور یہ اللہ والا برداشت ہی کرتا چلا گیا، بھوک بھی دیکھی، پریشانیاں بھی اٹھائیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں اس لیے سناتے ہیں کہ تم ان انبیاء سابقین، انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھ کر، سن کر، قرآن کریم میں پڑھ کر عقل پیدا کرو، اپنے اندر وہی استعداد پیدا کرو جو انبیاء علیہ السلام کی تھی، وہی راہ اختیار کرو جو ان لوگوں کا تھا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قاری محمد حنیف صاحب ملتان والے بیان فرما رہے تھے، موضوع تھا پیدائش سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیار کردہ پاک ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 567812 نعرہ تکبیر، اسلام، تاج تخت ختم نبوت، دین تو حق کی یاری ہے، دین تو حق کی یاری ہے، دین تو حق کی یاری ہے، اور باقی دنیا داری ہے۔ دین تو حق کی یاری ہے، اور باقی دنیا داری ہے، باقی دنیا داری ہے، اور ذکری ہو یا مرزائی، اور ذکری ہو، ذکری ہو، اور ذکری ہو یا مرزائی، یہ دونوں کی مت ماری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، فکریت، عقائیت، اسلام، سید علی جلالی، دین تو حق کی یاری ہے، دین تو حق کی یاری ہے، اور باقی دنیا داری ہے، باقی دنیا دار، اور ذکری ہو یا مرزائی، دونوں کی مت ماری ہے، دونوں کی مت ماری ہے۔ دین تو حق کی یاری ہے، اور باقی اور سار دینا ایمان کے لیے، اور سر دینا ایمان کے لیے، جنت کی سرداری ہے، جنت کی سرداری ہے، سر دینا ایمان کے لیے، جنت کی سرداری ہے۔ دین تو حق کی یاری ہے، اور باقی دنیا داری ہے، باقی دنیا، اور اس ملا کی بات نہ مان، کس ملا کی؟ اس ملا کی بات نہ مانے، جو ملا سرکاری ہے، جو ملا
دین کے حق کی یاری ہے اور باقی دنیا داری ہے، باقی دنیا دار، اور اس ملا کی بات نہ مان، اس ملا کی بات نہ مان جو ملا سرکاری ہے، جو ملا سرکاری ہے، اس ملا کی بات نہ مان جو ملا سرکاری ہے، اور جھوٹ کو کیسے سچ کہہ دوں، میں جھوٹ کو کیسے سچ کہہ دوں، اے میرا دل انکاری ہے، اے میرا دل انکاری، جھوٹ کو کیسے سچ کہہ دوں، میرا دل انکاری ہے، میرا دل انکاری ہے، دین تو حق کی یاری ہے اور باقی دنیا داری ہے، اور ایک ایک خدا کا تو ہو جائے،